امام زرقانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے باہر کسی جگہ پہ تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا اور چراگاہ میں ان کے اونٹ چر رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے کہا کہ اس کو بیچتے ہو؟ انہوں نے نہیں بھی بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے. کتنے کا بیچتے ہو؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا. میں تو آیا تھا یہاں سیر کے لیے اور یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا, سودا بن گیا تمہارے ساتھ. اچھا تم رکو, میں اس کی قیمت اپنے شہر جا کے تمہیں بھیجتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور چل دیے اونٹ لے کر کے اور یہ ہاتھ باندھ کے حضور کو دیکھتے رہے. جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر دیر تک سکتے میں رہے, اور پھر جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے, یار اس شخص کا پتہ نہیں پوچھا کہاں سے آیا تھا. جب کسی کو نقد سودا دیا جاتا ہے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا, ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب کسی کو ادھار سودا دیں تو یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں, یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے, یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. کہا ایک شخص آیا, قیمتی اونٹ لے گیا, تم نے پتہ نہیں پوچھا, اس نے بتایا نہیں, درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں, اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی. یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا, کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. میں تو اس منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا. ایک بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نو دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پھل جاوے. جے او کھولے پیچ زلف دے راہی راہ پھل جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر. کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اب وہ نہیں آئے گا. تو جب انہوں نے کہا اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اگلی بات سننے والی ہے. حضرت امام زرقانی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے اڑا, تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامنہ ہوں, میں قیمت دے دوں گی. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضامن کیوں بن گئی؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا, اور جس کا اتنا سونا چہرہ ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے. قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. تو کہا کہ حضور نے یہ کھجوریں بیچی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے, اور یہ تمہاری رہی قیمت. انہوں نے کہا قیمت تو ہم بعد میں لے گئے, ہم تو خود بک گئے, بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو کہا یہ نخلستان جو نظر آ رہا ہے مدینہ کا, یہی ڈیرا ہے اس محبوب کا. زرقانی لکھتے ہیں اس وفد کا نام تھا وفد طارق. یہ سارا کا سارا اٹھا اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. تو حضور علیہ السلام کو جو ہی دیکھا حضرت عبداللہ ابن سلام نے تو کہا فلم جب میں نے اس محبوب کا چہرہ دیکھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اب عبداللہ ابن سلام چونکہ بڑے اہم آدمی تھے, ان کا ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی آ گئے, ابن اسید بھی آ گئے, اور بھی لوگ آ گئے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا دین ہے اس میں کچھ چیزیں حرام ہیں, کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ چیزیں مکروہ ہیں, کچھ جائز ہیں, مباح ہیں.
اونٹ کا گوشت شریعت اسلامیہ کے اندر مباح ہے. اگر آپ کو میسر ہو، طبیعت مانتی ہو، طبع میں اس کو کھانا اچھا لگتا ہو تو کھا لیں، اور اگر اچھا نہیں لگتا یا آپ کا روزمرہ نہیں ہے یا آپ کے علاقے میں نہیں، آپ کو میسر تو نہ بھی کھائیں. یہ کوئی شریعت کا رکن تو ہے نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کر نہیں دیکھا ہوگا، اونٹ کا دودھ پی کر نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ شریعت کے مباحات میں سے ہے. لیکن یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام سمجھا جاتا اور اس کا دودھ بھی جو ہے وہ نہیں پیا جاتا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام جب اسلام لائے اور ان کے ساتھی اسلام لائے تو انہوں نے مطالعہ کیا اسلام کا، تو سمجھ آئی کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت مباح ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ جس دین میں اتنا وقت گزار کے آئے ہیں، یہودیت میں بچپن، لڑکپن، جوانی، اب سن کہولت، تو وہاں ساری زندگی اونٹ کا گوشت کھایا نہیں، تو ویسے ہی اس سے طبع میں کراہت پیدا ہو گئی ہوئی ہے. تو اب ایسے کریں گے تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. ہاں اگر واجب ہوتا، فرض ہوتا تو پھر ہم ضرور کھاتے. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اور ان کے ساتھیوں نے میسر ہونے کے باوجود بھی اونٹ کا دودھ اور گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، ترک کرتے تھے. اب یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ تب نازل ہوئی. اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام تھے اور ان کے اصحاب تھے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. یہ نہیں ہوگا کہ پچھلے دینوں کی رسوم کو بھی سینے سے لگاؤ اور اسلام بھی تمہارا ساتھ ساتھ چلتا رہے، ایسا نہیں ہوگا. یا ادھر کا ہونا ہوگا یا ادھر کا ہونا ہوگا. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. تو یہ نہیں ہوگا کہ اس دین کی بھی کچھ رسمیں سینے سے لگا لو اور اسلام کی کچھ چیزیں بھی سینے سے لگا لو، ایسا نہیں. اسلام چاہتا ہے میرا ماننے والا سر سے لے کر پاؤں تک میرا ہی ہو، پھر وہ کسی اور سمت نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے. تو یہ شان نزول سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ اسلام بطور مذہب کتنی غیرت رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو کس قدر پابند کرتا ہے اپنے مباحات پر بھی عمل کرنے میں. اور عبداللہ ابن سلام ان کے اصحاب کو کہا گیا کہ اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے کوئی قدر نہیں ہے، لیکن تمہیں کھانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت کی رسوم کا تم اسلام میں رہ کے لحاظ رکھنا چاہتے ہو، لہٰذا جب آئے ہو تو تمہیں اونٹ کا گوشت کھانا پڑے گا. تو اس سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ اسلام کیسا دین ہے. وہ کہتا ہے کوئی میرا ہو رسمیں اوروں کی، یہ کیسے ہو؟ کوئی اسلام کا دامن خالی ہے کہ زندگی گزارنے اور خوشیوں اور غم کے موقع پر اور رسوم کو سینے سے لگائے؟ تم ہوتے کون ہو؟ جب اسلام لائے ہو تو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، پھر سر سے لے کر پاؤں تک تم محمد عربی کے غلام ہی دکھائی دو. تمہاری شادیاں بھی، تمہارے بیاہ بھی، تمہارے عقیقے بھی، تمہارے ولیمے بھی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 3 اوقات میں سجدہ کرنا حرام ہے، عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. جب سورج سر پہ ہو، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو سورج کو پوجنے والے تھے وہ ان اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے تھے. ہمارا خدا طلوع ہو رہا ہے، اب جوبن پہ ہے، اب ڈوبتا ہے، جاتے ہوئے سلامی پیش کرو. اب رب نہیں گوارا کرتا جب سورج پرستوں کے سر جھکے ہوں، تمہارے سر جھکے. حالانکہ ہم جب صبح و فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سورج ہماری پشت پہ ہوتا ہے، اور جو کعبۃ اللہ کی دوسری جانب ہے وہ جب مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورج ان کی پشت پہ ہوتا ہے. گو سورج ان کی پشت پر ہے لیکن وقت وہ ہے، کہا گوارا ہی نہیں ہے کہ تمہارے اور ان کے سر ایک ساتھ جھکے. اسی طرح فرمایا کہ ایسا کرو کہ سحری کھایا کرو. یہود بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری کے بغیر رکھتے ہیں. تم سحری کھایا کرو، اس میں برکت رکھی گئی ہے. اچھا وہ دیر سے روزہ کھولتے ہیں، تمہیں حکم دیا گیا تاجیل الافطار کا، تم جلدی روزہ کھولو تاکہ ان کے روزہ رکھنے کے سٹائل میں اور روزہ کھولنے کے سٹائل میں فرق پڑ جائے. قرآن میں کتنی بار آپ پڑھتے ہو وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ بھی تو کہا جاتا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. علماء کہتے ہیں اس لیے کہ جو اہل کتاب کی نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، وہ قیام سے سیدھا سجدے میں جاتے تھے، اس لیے تمہیں رکوع والی نماز دی گئی تاکہ تمہارے اور ان کی عبادت کے سٹائل میں بھی فرق ہو جائے. حضور جب مدینہ تشریف لائے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، وہاں یہود
تو فرمایا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ اس دن قبطیوں سے نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. فصام رسول اللہ وامر بالصیام، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم بھی دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگلے سال انشاءاللہ ہم 7، 9 کا یا 10 کا ملائیں گے. کیوں؟ روزہ تو عاشورے کا ہے، ایک دائیں یا بائیں ملا کر کے ہم ان سے اور اپنے سے اپنے درمیان فرق واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے، ہماری ان کی مشابہت پیدا نہ ہو. داڑھی سارے رکھتے تھے اس وقت، یہ تو بعد میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا رواج بن گیا. مشرکین مکہ کی بھی داڑیاں تھیں اور یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے، لیکن میرے حضور نے فرمایا استحصال لحیہ، وہ داڑھی کے اندر گانٹھے دیتے تھے، موتی پروتے تھے اور مختلف اس کے ڈیزائن بناتے تھے، جس طرح آج کل بھی کچھ نوجوان معاذ اللہ عجیب و غریب ڈیزائن بناتے ہیں. تو وہ ڈیزائن بناتے تھے، اس کے اندر موتی پروتے تھے. میرے حضور نے فرمایا من عقد لحیتہ ان محمد بری منہ، جس نے اپنی داڑھی کو عقد کیا، اس کو بل دیے، اس کی مینڈیاں بنائی، اس کے اندر موتی پروئے یا اس کی ایسی شکل بنائی، فرمایا میں محمد اس سے بیزار ہوں. داڑھی رکھنی ہے لیکن داڑھی کی بھی ان سے مشابہت نہ ہو. اس طرح امامے کی بات آئی، فرمایا وہ ٹوپی کے بغیر باندھتے ہیں، تم ٹوپی پر باندھو تاکہ تمہارے اور ان کے باندھنے کے سٹائل میں فرق ہو جائے. یعنی اسلام اپنے ماننے والوں کا کیسا الگ تشخص دیکھنا چاہتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جناب اندر سے بندہ مسلمان ہونا چاہیے، باہر کا کیا ہے، تم نے تو دین کو تنگ کر دیا ہے. میں ایک سادہ سا سوال پوچھا کرتا ہوں، اگر پاکستانی آرمی کا میجر انڈین آرمی کے میجر کی وردی پہن لے تو اسے کورٹ مارشل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے گا جناب وردی کا کیا، میں اندر سے پاکستانی ہوں، یہ مجھے اچھی لگی بھلی لگی تو میں نے پہن لی. تو کہا جائے گا جب تیرا ظاہر پاکستانیوں جیسا نہیں ہے، باطن کا اعتبار کیسے کرے؟ کورٹ مارشل کیا جائے گا. یار جس کو محمد عربی کی وردی اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کے باطن کی بات ہم کیسے کریں گے؟ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. تو اپنی طرز زندگی، اپنے معاشرت، اپنا انداز حیات، اپنی رسوم و رواج حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو. شادی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، کوئی بھی مرحلہ زندگی ہو، خوشی کا موقع ہو، مرحلہ غم ہو، ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جس سے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس سے تیش میں خوف خدا نہ رہی. تو خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، شریعت بیضا کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہی روحوں میں اتارنے کا نام دین ہے. تو جس بھی موقع پہ آپ ہوں گے، جس بھی مرحلہ زندگی میں ہوں گے، شریعت کو جب اپنے جو ہے وہ ساتھ لگا لیں گے اور تمہارا طرز زندگی ایسا ہوگا. میرے استاد تو فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے کہ پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تمہاری وضاقتہ طرز زندگی اور انداز معاشرت ایسا ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام. میرے والد گرامی سے کسی نے کہا کہ آپ جس طرح کی شادیاں کروا رہے ہیں، چونکہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، تو بارات جاری ہوتی ہے تو نہ کوئی ڈھول ڈمکا اور نہ کوئی جو ہے وہ ناچ گانا، تو یہ تو لگتا ہی نہیں بارات، یہ تو جنازہ لگتا ہے. تو فرمانے لگے کہ بارات جاری ہے چلو کوئی بات نہیں، جنازہ لگتا ہے، مزہ تب ہے کہ جب جنازہ جا رہا ہو، عرش پہ دھومیں مچی ہوں، کسی دولہے کی بارات آ رہی ہے. اس انداز سے تمہارا استقبال ہو، تمہاری بارات لگے، اس دھج سے تم مقتل کی جانب جاؤ، اس انداز سے تم جاؤ کہ پتہ چلے کہ جو ہے وہ تمہاری بارات آ رہی ہے. تو سرخروئی سے کہتے ہیں، کامیابی سے کہتے ہیں. صاحبو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، میں اور آپ موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں. زندگی کاٹ چکے ہیں، کوئی 40 سال، کو 50 سال، کو 60 سال. خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے گزاری، جس نے زندگی بس دیکھی ہے رات جتنی بھی لمبی ہو بالآخر تو کٹ جاتی. میر تقی میر نے کہا تھا نا، وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. ننگا تھا، برہنہ تھا، سخت سردی تھی، بدن پہ زخم تھے، بخار میں مبتلا تھا، ریت پہ کسی نے پھینکا ہوا تھا، لیکن رات تو اس کی بھی گزر گئی. رات تو گزر جاتی ہے، زندگی کتنی بھی کٹ ہو بالآخر بیت جاتی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ سرخروئی انجام پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے.
اس لیے یہ جو اللہ نے مہلت دی ہے زندگی کی، اس کو اللہ رسول کے نام لگا دو، پہچانے جاؤ کہ حضور والے ہیں، پہچانے جاؤ کہ مصطفیٰ والے ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، انداز ہی بتائیں کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ بشر الکئی بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، نکیرین اسے سوال کرنے آئے تو اس کی داڑھی میں سرخ رنگ کی مہندی لگی تھی، تو نکیرین سوال پوچھنے لگے، دوسرے نے بازو سے پکڑ کے کہا اس سے سوال پوچھتا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اسلام کا نور ایسے اپنے اوپر طاری کرو کہ تمہاری وضاحت بتائے کہ تم حضور کے نوکر ہو۔ تو یہ زندگی مختصر زندگی ہے، آج موقع ہے، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل کا پچھتاوا تو میں نے پڑھا ہے نیکوکاروں کو بھی ہوگا، قیامت کے دن بدکار تو پچھتائیں گے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیک کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے کیوں ضائع کر دیے، کاش وہ بھی یاد الہی میں گزار دیے ہوتے۔ تو آج مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ زندگی کی مہلت دی ہے، جو گزرے ہیں ایسے چٹکی بجاتے ہوئے گزرے۔ کل کی کہانی ہے نا، گلیوں میں کھیلتے تھے، آج یہاں آ کے بیٹھے ہوئے، 60 سال گزار آئے ہیں، 50 سال گزار آئے ہیں، 40 سال گزار آئے ہیں، 100 سال گزار آئے ہیں۔ یہ کل کی کہانی لگتی ہے۔ یہ جو پاکستان بنتے ہوئے لوگ شامل تھے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کل کی بات لگتی ہے۔ تو 70 سال بیت کے کل کی کہانی ہے، تو جتنے باقی ہیں وہ بھی بیت جائیں گے۔ تو کتنی اچھی بات ہے، اس کو یاد خدا میں گزارا جائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ کتنی کمال کی بات کہہ گئے، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن کی ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ بازار میں کھڑا فقیر مجذوب رو رہا تھا، تو کسی نے روک کے کہا بابا انہوں نے تجھے تنگ کیا ہے، اذیت پہنچائی ہے؟ کہا نہیں، کوئی انہوں نے مجھے مارا نہیں ہے، لیکن ان کے رویے نے مجھے دکھ دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دنیا میں کھوئے ہوئے شخص تھے، رک گیا، انہیں کہا آؤ مالک کی دہلیز پہ چلیں، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دیں، لیکن یہ میرا الٹا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے تو کہا انہیں لے آ میری دہلیز پہ، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانتے۔ تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، کرم کی برکھا برس رہی ہے۔ وہ کہتا لے آ میری دہلیز پہ، پچھلے گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، لیکن یہ مان نہیں رہے۔ وہ تو مانتا ہے، یہی نہیں مانتے۔ مجھے دکھ آ گیا اس بات پہ۔ خیر اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا۔ کہا عجیب شخص ہے، تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ کل والا ہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر نکل آیا، اور میرا آج پروگرام یہ ہوا کہ ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ آج وہ مان رہا ہے، رحمت کے در کھلے ہیں، سورج مغرب سے نہیں چڑھا، صاحب آنا تو ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے آ جائیں۔ پھر جو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے چل کے چلے جائیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ بھاگے ہوئوں کو یوں بھی آواز دی جاتی، لیکن وہ کتنا کریم ہے۔ ما غرک، تجھے کس چیز نے مغرور کیا؟ بربک الکریم، اس رب سے جو کریم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالائق بچہ گھر سے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ وہ جو ہے وہ لوگوں کو پوچھتی پھرتی ہے کہ میرے بیٹے کو کسی نے دیکھا تو نہیں۔ باپ اخبارات میں اشتہار چھپاتا ہے، اس رنگ کا، اس طرح کا لباس، وضاحت ایسی، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، بولنے بات کرنے کا طریقہ یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گما ہے، کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام بھی دیں گے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میری نظر وہاں سے اٹھ کے اس آیت پہ آتی ہے۔ میرا رب بھی کہتا ہے او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ آجا، تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، الذی خلقک کا، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا۔
اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ سڑکوں کے کنارے کتنے کتنے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج تک کوئی ایسا ترازو نہیں بنا جس پہ ماں کا پیار بھی تولا جا سکتا۔ اس کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا، الفتوں کے جذبات، شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ پیٹ پالنے کے لیے اولاد کا کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے تو قلم ہی توڑ دیا نا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ میری ماں آج بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی رہتی ہے۔ اولاد کے لیے اتنا پیار ماں کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، آجا پلٹ کے۔ مالک بھی کہتا او بھاگنے والے آجا کرم، آجا میری دہلیز پہ، تیرا رب بھی ہوں، کریم بھی ہوں، تیرا خالق بھی لگتا ہوں، آجا تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ آج کا یہ لمحہ موجود ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آج ایک ایک لمحہ یاد خدا میں بسر کر دیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہی نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں پھر لوح بھی یعنی تختی بھی تمہیں دے دی جائے گی، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پھر جو لکھنا ہوا سو وہی لکھ لینا۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم ہو، مضبوط ہو۔ ہمارے علماء محققین دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں اپنے سادہ لہجے میں کہا کرتا ہوں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ یقیناً ان کا نام قرار قلب ہے، تسکین جاں ہے، اور جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہوتا ہے تو سارے اندھیرے مٹنے لگ جاتے ہیں۔ رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا، پھر جس کو اقبال نے مرشد مانا وہ پھر مرشد ہی ہوگا نا۔ آج کل کے جو تیور ہیں وہ تو بڑے عجیب ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جناب کسی نے دھکا دیا تھا تو میری بیعت ہو گئی ہے۔ میاں وہ کیسی بیعت اور وہ کیسا مرشد جو دل بر ہی نہ ہو، جو ہے وہ دل اسے دے بیٹھے جو دل بر بھی نہ ہو، تو وہ کیسے مرشد تھے؟ اقبال نے ایسی رومی کو پیر نہیں مان لیا، ایک زندگی سوچا سمجھا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ اقبال کہتا کبھی میں سوچتا کہ میرا پیر امام فخر الدین رازی ہونا چاہیے، چونکہ فلسفی تھے تو رازی علیہ رحمہ جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، تو دل ادھر مائل ہوتا کہ مرشد یہ ہونا چاہیے، بات تو دلیل سے کرتا ہے۔ اور پھر جب میں رومی کو دیکھتا تو بات سادی سی ہوتی، سیدھی روح میں کھپ جاتی، تو کہا کہ میرا مرشد وہ ہونا چاہیے جو سیدھا دل پہ حملہ کرتا ہے۔
تو ایک عمر سوچتا رہا، اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ پھر ایک موقع آیا، اقبال نے فیصلہ کیا، نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ اقبال نے رومی کو اپنا پیر مان لیا، اور رومی علیہ رحمہ کا انداز کیا ہے؟ سادہ، دل نشین، تمثیل سے بات کرتے ہیں اور بہت بڑی حقیقت چند جملوں میں سمجھانے کا فن جانتے ہیں۔ تو وہ اس حقیقت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا مجنو کو کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، اللہ اکبر، ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا۔ تو رومی اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغ ہو، اور اگر کسی کو حضور کے نام سے تسکین نہیں پہنچتی تو پھر وہ اپنے اندر اترے، اندر کی کائنات لٹ گئی ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ تو ہم خوشی میں ہوں، ہم غم میں ہوں، ہمیں حضور کا نام اچھا لگتا ہے۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے، چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، جو رب کو بھول جاتا ہے، اس کے رسول کو بھول جاتا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ رسمن کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی شخص کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اسے خوشیاں ملیں، اور یا اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے غم پہنچے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ صاحب جنہوں نے آج مجھے بلایا ہے، میرے سے ان کا روحانی ربط قائم ہوا، تو آج انہوں نے اپنی شادی کے موقع پہ مجھے بلایا، میں چلا آیا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی صدمے کا موقع ہو اور میں بن بلائے بھی آ جاؤں تو یہ میرا ایک فرض بنتا ہے، اگر میرے پاس فرصت ہو تو اس موقع پہ یہ مجھے دعوت بھی دیں، جناب اس موقع صدمہ پہ، غم کے اس مرحلے میں آپ ڈھارس بندھائیے، ضرور آئیے، تو میں آ جاؤں۔ لیکن جب ان کی شادی ہو تو یہ مجھے یاد بھی نہ کریں، تو میرے دل میں بھی آئے گا کہ میں غموں کے لیے رکھا گیا ہوں، خوشیوں میں مجھے یاد کیوں نہیں کیا۔ یاد غم کے وقت تو ہم شریعت کے مستحبات پہ بھی عمل کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو مرنے والا شخص ہے اس کو سفید رنگ کا کفن دیا جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس کو سیاہ رنگ کا کفن دیا گیا ہو؟ کبھی سرخ رنگ کا کفن دیا گیا ہو، کبھی اور کسی سبز رنگ کا، نیلے رنگ کا کفن دیا گیا ہو؟ آپ علماء سے پوچھئے، یہ عالی مرتبت ہستیاں بیٹھی ہیں، کہ کسی رنگ کا کفن دینا جائز ہے۔ آپ سرخ رنگ کا کفن دے دیں، آپ نیلے رنگ کا کفن دے دیں، آپ سیاہ رنگ کا کفن دے دیں، جائز ہے۔ لیکن سفید رنگ کا کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو سفید رنگ سے زینت دو اور اپنے مردوں کو کفن سفید رنگ سے دو۔ تو سفید رنگ کا استحباب ہے، اور میں نے آج تک کسی کو استحباب بھی چھوڑتے نہیں دیکھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، مستحب ہی ہے نا، تو دوسرے رنگوں کا کفن بھی تو جائز ہے۔ تو میں نے مرگ کے موقع پہ کسی کو استحباب بھی چھوڑتے نہیں دیکھا، لیکن جب شادی کا موقع ہو پورا دین چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے آپ غم کے موقع پہ بلائیں اور خوشی پہ نہ بلائیں تو میں کہوں گا کہ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ یار شریعت غموں کے لیے ہے، خوشی کے وقت شریعت کو چھٹی دے دی کیا؟ کسی شخص کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب سر پہ سیرا سجتا ہے، وہ آمنہ کے لال کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، ہر موقع پہ شریعت کو یاد رکھنا یہ زندگی ہے، اور یہ حضور کے پیار کی علامت ہے۔
اور میں کہتا ہوں خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں جب حضور کا نام لیا جائے، برکتوں کے قافلے اترتے ہیں جب حضور کا نام لیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے مضمون پہ غور کیجئے۔ میں زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں رہنا، لیکن آپ کی توجہ کا میں ضرور طالب رہوں گا۔ فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کن کو دی جا رہی ہے؟ جو پہلے سے ایمان والے، جو اس پنڈال میں موجود نہیں ہیں ان کو تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، تو جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہا جائے جو بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، تو یہ عجیب بات لگے گی نا۔ میں گفتگو نہیں کر رہا تھا تو حضرت نے کہا کہ اب آپ کے سامنے وہ آئیں گے اور کچھ کہیں گے، آپ نعرہ بلند کیجئے، تو یہ بات بنتی تھی اور میں یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ لیکن میں اب گفتگو کر رہا ہوں، مجمع میں کوئی شخص اٹھ کے کہے جناب خطاب کیجئے، تو اسی کو حصول حاصل کہتے ہیں۔ جو چیز پہلے ہی حاصل ہے، میسر ہے، اس کا مطالبہ لغو کہلاتا ہے۔ کسی کافر کو تو کہا جائے کہ اسلام میں آ جا، جو پہلے ہی ایمان والا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے مستفاد ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اس کو اسلام کی دعوت کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ تو وہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کی تلقین کی گئی، اور یہاں جو ہے وہ ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کی گئی۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا شان نزول ہے اس کو سمجھ لینے سے اس آیت کی منشا سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کا آنا کوئی معمولی نوعیت کا تو تھا نہیں۔ حضور آئے تو پھولوں میں رنگ آ گیا، کلیاں چٹکنے لگی، غنچے مہکنے لگے، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ ایک عجیب رنگ تھا، طلع البدر علینا کے نغمے تھے۔ مورخ اسلام فی جلندری نے کیا نقشہ کھینچا، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آ کر۔ نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، زباں پہ اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ عجیب رنگ تھا، حضور ناکا پہ سوار ہیں، لوگ گھروں کو سجائے منتظر تھے، سواری گزرتی دست بستہ عرض گزار ہوتے، ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ، بڑے کھلے گھر ہیں، 4 مہمان آئے سنبھال لیں گے، حضور ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ کے رکھ دیں گے، ہمارے گھر آئیں۔ اب مجھے بتاؤ بہت سارے چاہنے والے ہوتے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اب ہر شخص بے پناہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ امتیاز صاحب جانے اور آپ جانے، میں تو فارغ ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اب کس کا دل توڑا جائے اور کس کا دل رکھا جائے۔ 2 4 10 آدمیوں کو تو وقت دیا جا سکتا ہے، اب جب سارے پلکیں بچھائے کھڑے ہوں اور حضور کے آگے عرض کرتے ہیں ہلم الینا یا رسول اللہ، لیکن حضور نے کیا کیا، اونٹنی کی مہار اس کی گردن پہ ڈال دی، اور فرمایا خلوا سبیلھا ناقتی مامورۃ من اللہ، اس کی راہیں چھوڑ دو، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ بیٹھے گی میں وہیں رکوں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، عالی مرتبت علماء کی ضیافت طبع کے لیے ایک روایت عرض کرنے لگا ہوں۔ سبل الہدی والرشاد کے اندر امام صالح نے اس کو لکھا کہ جب اونٹنی گزری نا بنو نجار کے محلے سے، تو یہ حضور کے ننیال تھے، تو انہوں نے بھی دعوت پیش کی، ذرا ان کے دعوت کے لفظ سنیے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کا گھر ہے، یہ تو آپ کے ننیال کا گھر ہے، ادھر تو آ جائیے۔ لیکن حضور فرمایا خلوا سبیلھا۔ پھر کیا ہوا
کہ سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے اور ان کی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی. لوگ وہاں کھجوریں خشک کر کے چھہارے بنایا کرتے تھے. اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئی. نیویں آدھا پرونا ہے میرا نبی, کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے. اللہ اکبر. قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ جلدی سے آئے, سامان اتارنے لگے. اونٹنی کو اٹھایا جانے لگا تو کہا حضور اب تو بیٹھا رہنے دے سے, اب تو میرے بخت جاگ پڑے. پھر گھر لے گئے تو کیفیت کیا تھی, کہیں جو ہے وہ حسن زائل نہ ہو جائے. تو میں ترجمہ نہیں کروں گا, فارسی کا لطف ہی لے لینا. پھر جب حضور ان کے گھر تھے تو ان کی کیفیت کیا تھی. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا, امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا, جبریل با ملائک درباں شدست و مارا. کیا رنگ تھی, کیا کیفیت تھی. اب حضور جب مدینہ شریف میں آئے, حضرت انس کہتے ہیں میں 7 سال کا بچہ تھا, میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیاں چمک رہی ہیں. اتنا روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب حضور کو ملنے لوگ آ رہے ہیں, دیکھنے آ رہے ہیں, زیارت کے لیے آ رہے ہیں. پھر جو حضور کو ملتا پھر حضور کا ہی ہو جاتا. اب مدینے میں سیاسی غلبہ تھا یہودیوں کا, مذہبی جارہ داری بھی یہودیوں کی تھی. اسی طرح تجارت پہ قبضہ بھی یہودیوں کا تھا, معیشت پہ قبضہ ان کا, اقتصادیات پہ قبضہ ان کا, وہاں کی سیاست پہ قبضہ ان کا, وہاں کے مذہبی ٹھیکیدار بھی وہ تھے. تو جب حضور گئے نا تو لوگ حضور کی جانب جھکنے لگے تو انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا دکھائی دیا. تو جب سب کچھ ڈولتا دکھائی دیا تو انہوں نے میٹنگ کی. یہ مشکات باب فضل و صدقہ اٹھائیے, اس میں یہ روایت موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس آنے والے شخص سے مناظرہ کیا جائے. اگر مناظرے میں ہم شکست دے دی تو پھر ہمارا کام یہی پورا ہو جائے گا, ورنہ اگلا مرحلہ سوچیں گے. عبداللہ ابن سلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور بہت بڑے احبار تھے یہودیوں کی, اور بڑے سلیقہ شار شخص تھے. کہا ان کو بھیجو, یہ بات کرنے کا ڈھب جانتے ہیں. باقاعدہ 100 سوال انہوں نے خانہ ذہن میں ترتیب دیے کہ یہ سوال کروں گا, اس کا یہ جواب متوقع ہے تو اس پر یہ اعتراض اٹھاؤں گا, یہ جواب اس اعتراض کا دیں گے تو اس پر یہ سوال کروں گا. ایک پورا مناظرہ ترتیب دے کے سوالات کی گٹھڑی باندھ کے سر پہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہودی علماء کے ہاتھ اٹھ گئے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے, لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی تھی. سودا لینے کے لیے بازار گئے, سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عبداللہ ابن سلام جب حضور کی مجلس میں پہنچے تو صلہ رحمی پہ گفتگو ہو رہی تھی. جو توڑے تعلق تو جوڑ, جو محروم رکھے جھولیاں بھر دے. تو یہ جا کے بیٹھ کے جہاں جگہ ملی تو حضور نے گفتگو جب مکمل کی تو کہا عبداللہ ابن سلام آؤ تم کدھر آئے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں جا کے بیٹھا تو سوالوں کی گٹھڑی باندھ کے گیا تھا, لیکن میں نے دیکھا اس کی گرہیں ڈھیلی ہونے لگی, پھر گرہیں کھلنے لگی, پھر ایک ایک کر کے سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے. جب حضور بلایا تو میرے پاس ایک بھی سوال نہیں تھا. تو پوچھا کدھر آئے ہو, کہا نوکر بننے آیا ہوں, غلام بننے آیا ہوں. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو, کہا میں تو غلام بننے آیا ہوں. تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر دی. اب جو دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے, جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ وہ دل ہار گیا ہے, مناظرہ کرنے گیا دل ہار گیا ہے, تو پھر ان سے گوارا نہ ہو سکا. وہ دوڑتے دوڑتے عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے اور کوسنے لگے, عبداللہ ابن سلام تو نے یہودیت کی ناخواہ آلود کر دی. تو نے کوئی سوال پوچھا ہوتا, انہوں نے جواب دیا ہوتا, ہم سمجھتے کوئی بات بھی ہے, عالم آدمی تھا, علمی پیاس بجھ گئی ہے, مان لیا ہے. تم نے ایسے ہی کیسے مان لیا؟ تو سنو عبداللہ ابن سلام نے کیا جواب دیا, سننے کے قابل ہے, ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے سمجھ مجھے بھی نہیں آئی میرے پاس آج کیا ہوا. جب میں اس پیارے محبوب کے پاس آیا اور میں نے ان کے چمکتے چہرے کو دیکھا, عرفت انا وجہہ لیس بوجہ کذاب, تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے, چہرے پہ ہی سچ لکھا ہے. اللہ اکبر. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت.